تو بری لت لگ گئی کسی کو, بری عادت لگ گئی کسی کو, تو اب اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے, اور وہ بار بار ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہاں ہم توبہ کی بات کریں تو چیز کو چھوڑنا بھی ہے, لیکن وہ عادت مجبور کر دیتی ہے انسان کو, تو کیا کریں. دیکھیے اس میں کئی چیزیں اور کئی کنڈیشنز میں لاگو ہیں. اگر وہ غلط کام انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو رہا جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے, تو اس میں کنسیڈریشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب سماج میں مالدار لوگ ہیں لیکن غریب کو کھانا نہیں دیتے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے, تو مرنے سے بہتر وہ چوری کر کے کھا لے رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ زندہ تو رہ جاؤں گا. یہ تو غلطی ہو رہا ہے نا اس سے, لیکن یہ غلطی کیا ہو رہی معلوم آپ کو, سمجھو اس کی فطرت کا تقاضا ہے, کیونکہ اس کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی. سماج کا کام تھا کہ غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو کھانا دیا جائے, نہ ملنے کی شکل میں وہ کر رہا ہے, وہ مجبور ہے. حالانکہ وہ گنہگار ہے لیکن وہ مجبور ہے, مجبوری کی شکل میں وہ چرا لے رہا ہے. اتنا اگر چرا جتنا صرف بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہو, اس کے لیے ٹھیک بھی ہے, وہ یاد رکھیں, کیونکہ وہ مجبور ہے. مجبور انسان ظاہر سی بات ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھا سکتا ہے, صرف اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. سمجھے آپ بات. لیکن بری عادتیں جو عام زمانے میں سمجھ رہا ہوں, جو ہم نے پال لی ہے, مجبوریاں نہیں, اڈاپٹ کر لی. ہاں, جیسا کہ ہمارے پاس کامنلی نوجوانوں کے اندر ٹوبیکو کی ہیبٹ, ٹھیک, اس کے علاوہ بد نظری, نظر کی حفاظت نہ کرنا, ٹھیک, اس کے علاوہ بد اخلاقی, اس کے علاوہ تکبر, اس کے علاوہ اچھی چیزیں پہن کر فخر جتانا, یہ تمام چیزیں بہت کامنلی آ گئی, اور یہ عادت بری لت جیسی بن گئی کھانے کی پینے کی. حالانکہ والدین نہیں بول رہے, بڑے نہیں بول رہے, گھر والے نہیں بول رہے, پھر بھی وہ ہوتی جا رہی. تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو کوئی چیز عادت لگتی ہے تو دھیرے دھیرے لگتی ہے, تو چھوٹنے کا بھی طریقہ دھیرے دھیرے ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے, مطلوب تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو اچانک چھوڑ دے, اللہ کی خاطر چھوڑ دے, لیکن کبھی کبھار اس کا جسم چونکہ اڈاپٹیو ہو جاتا ہے اس برائی کے لیے, ایک دم کرنا اس کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کی عمر اس کو ساتھ نہیں دیتی. جیسے ایک انسان زندگی کی 50 سال بیڑی تمباکو سگریٹ پیتا رہا, اب 60 سال کی عمر میں چاہتا ہے چھوڑ دوں, تو جوک نہیں ہے یہ چھوڑنا, یہ ایزی نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے. اسٹیپ وائز کرنا پڑے گا. جیسے کہ تمباکو یا کوئی نشہ وہ کر رہا تھا, نشے سے مراد ڈرگز نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن کوئی چیز جو بری عادت ہے جو سماج میں ہوتی ہے وہ کر رہا تھا, تو ابھی سمجھ لیجیے اس کو عادت تھی کہ وہ 10 کرتا تھا, سمجھ لیجیے, فگر دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, دن بھر میں 10 کرتا تھا, اس کی عادت کے مطابق اس کو سیٹسفیکشن لگتا تھا. تو جب توبہ ارادہ کرے کہ اللہ دل میں نادم ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, اب چھوڑنے کا ارادہ کرے, تو 10 کو کیا کرے, 9 پر لے کر, سپیڈ کے ساتھ, رفتار کے ساتھ 9 کو 8 پر لے کر. سمجھو ڈیلی 10 کرتا تھا, ابھی 3 دن سے 9 کر رہا ہے, پھر چوتھے دن سے 8, پھر 4-5 دن ایسا چلا. سمجھ رہا, پریکٹیکلی چھوڑ رہا ہے اس کو. دل میں نادم تو تب بھی ہے وہ, جو پہلے 10 بھی کر رہا تھا, 9 پر بھی ہے, 8 پر بھی, پھر 7, 4, 3, 2, 1, اور اس کے بعد ختم. اور پھر اللہ سے توبہ, اللہ میں یہ چیز کرتا رہا پچھلے مہینے تک, میں تیری خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں, دھیرے دھیرے کر کے میں نے چھوڑا, تو میرے تمام گناہوں کو معاف. سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ کچھ عادتیں وہ آپ کے باڈی کو, مائنڈ کو کیپچر کر لیتی ہے, حاوی ہو جاتی ہے, اس میں بیٹھ جاتی ہے, راسخ ہو جاتی ہے, آسانی سے نہیں. تو اس کا ڈوز کم کرتے کرتے لا سکتے. سمجھا. ایک آدمی کو عادت ہے وہ کوئی برے الفاظ کلام ادا کرتا ہے, برے الفاظ بولتا ہے, جانی رہی, تو یاد رکھے کہ میں کتنے برے بول رہا ہوں دن میں. ایک دن میں وہ 10 بول رہا تھا, سمجھ. دل میں نادم ہے کہ اللہ غلط ہے یہ, چونکہ الفاظ برے ہیں, کسی کو برا لگ جائے تو اچھی بات نہیں, زبان سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے 7, 6, 3, 2, اور ماشاءاللہ اب 1, اور اب میں دھیرے دھیرے چھوڑ دیا. اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے اس کو چھوڑا ہوں, میری توبہ قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, میری استغفار قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, اور مجھے زندگی میں آگے ایسی توفیق دے اللہ کہ میں یہ الفاظ نہ ڈالوں. سمجھا. دھیرے دھیرے کر کے اس کو کم. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی میرے بات کا اتنا حصہ لے لے, 10 نہیں تو 9 چلتا, 9 نہیں تو 8 چلتا, میں یہ نہیں بول رہا تھا. میں بتانا چاہ رہا تھا لانگ ٹرم انسان جب بری عادتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک دم شارٹ ٹرم میں چھوڑ نہیں پاتا. ہوتا یہ نتیجتاً بولتا اللہ آج توبہ, کل سے نہیں کروں گا یہ کام, پھر کل پی لیتا, پھر بہت غلط ہوا, توبہ اللہ کل نہیں, پھر کل پی لیتا. تو میں پریکٹیکل سولوشن دے رہا تھا نکلنے کے لیے, تو وہ کئی سالوں تک ایسے ہوتا, یار میں روز توبہ کرتا, صبح وہی ہوتا, روز توبہ کرتا. پریکٹیکل سولوشن نہیں تھا, پریکٹیکل سولوشن یہ تھا کہ 10 سے 9 پہ لایا, نادم کے ساتھ, ندامت اور توبہ کے ساتھ. 9 سے 8 پر لایا, 8 سے 7 پر لایا, اللہ سے دعا کرتے اللہ تیری توفیق سے یہ بھی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. 6 پر لایا, 5, 3, 2, 1, پھر اس کے بعد توبہ, اللہ اب توفیق تو ہی دے کہ آئندہ کبھی نہ کرے. یہ پریکٹیکل, ورنہ لوگوں نے بہت کوشش کی, سالوں سال بعد بھی وہی زندگی رہی. سمجھے نا بات. تو بہرحال پریکٹیکلی ہو کر. اسی طرح کاؤنسلنگ کرائے لوگوں سے اپنی, جب ایسے کوئی گناہ چھوٹ نہیں رہے
काउंसलिंग कराने से वो लोग मशवरा देंगे आपको कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इशू है, फिर उनके सजेशंस को आप लें, फिर उसको आप जिंदगी में लाओ कर, समझ रहा। तो काउंसलिंग करवाइए उलमा के जरिए, मेडिकल फील्ड के माहिरीन के जरिए, साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग है, साइकेट्रिक काउंसलिंग हो सकती है। अगर आपको कुछ मेंटली आप आदी हो गए किसी चीज़ के, तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल की जा सकती है। तो धीरे धीरे करके तौबा भी आप करेंगे, तब भी इस्तगफार करेंगे, तब भी माफ़ी मांगेंगे। तो 10 से 9 पे आना भी आपके लिए सक्सेस है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पूरा छोड़ा दे। फिर धीरे धीरे करके तरफ जाएंगे, और जब पूरा छोड़ देंगे तो अल्लाह से खूब तौबा इस्तगफार करेंगे, और इस तौफीक जो अल्लाह ने दी इससे बाकी रहने की दुआ करते हैं इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे ऐसी आदतें फिर आपकी नफ्स से कम होती जाएंगी। वो कई सारे नए काम करने में आपको मददगार साबित होंगे, याद रखिए। और कई सारे काम उम्मत को करना है, याद रखिए, ये सबसे सही वक्त है उसके लिए। तो सुबह में बरकत है, याद रखिए। और जितने लोगों की तिजारतें सुबह होती है, उन तिजारतों को आप गौर कीजिए, उन तिजारतों को आप मॉनिटर कीजिए, और उन तिजारतों की बरकत को देखिए। उनकी बरकत, उनके माल में बरकत, उनके बीवी बच्चों के अंदर बरकत, आप देखिए वो। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ तक भी आपको कह सकता हूँ, अगर बेदीन भी होता आप ये चीज महसूस कर सकते। सिर्फ उस वक्त की बरकत को ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर अगर नमाज पढ़ के करते तो और भी फायदा होता। एक इंसान दुनिया में आता है, खुश भी होता है, गमगीन होता है, खुशी भी होती है। मोमिन भी हो तो खुश होता है, काफिर भी तो खुश होते हैं ना, खुशियां उनको अलग अलग मिलती है दुनिया। तो फायदा तो उठा रहे हैं। तो वो लोग आप उनको देखेंगे, इवन वो लोग जो मानते नहीं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं अगर सिर्फ फजर में जागना शुरू होता है। और फजर की तिजारतें आप सारी देखिए, जो तिजारतें सहर से और फजर से चालू हो जाती है, उनकी बरकतें अलग है, उनका मामला ही अलग है, उनकी हालात ही अलग है। जो भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। तिजारतें, सब्जी और तरकारी का तिजारत, फल और फ्रूट की तिजारतें, है ना। इसी तरह मटन और फिश की तिजारतें, जो गोश्त वगैरह होते हैं, नॉनवेज चीजें होती है, उसकी तिजारतें आप देखिए। दूध वगैरह की तिजारतें, है ना। मंडियां कब से लग जाती है? सुबह फजर से शुरू हो जाती है ना। और इनकी जिंदगियां देखिए इन लोगों की, इनकी बरकतें देखिए, इनकी औलादों को देखिए आप, और तमाम उनकी सेहत देखिए, उनके हालात देखिए आप, अजीब व गरीब हालत। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त में बरकत रखी है। उम्मत इस सबसे अहम वक्त को सोने में बर्बाद करी। मुस्लिम ममालिक में अगर आप जाएंगे, कुछ हर कोई तो नहीं, लेकिन एक सऊदी की मैं मिसाल दे सकता हूँ। सुबह ऑफिस के वक्त जो है 7 बजे चालू होता है, मॉर्निंग 7 से ऑफिस चालू होते हैं। तो जब सुबह 7 बजे ऑफिस चालू होता है, 3 से 4 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सुबह भी आपकी बरकत वाला वक्त था, आपने उसको हलाल रोजी में डाला। उसके शाम में आने के बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बच्चों के साथ रहना, खेलना, कूदना, गार्डनिंग, घूमना फिरना, इस सब के लिए आपके पास मगरिब तक वक्त है, ईशा तक वक्त है। और उसके बाद आप जल्दी आप सो जाए, फिर आप फजर में उठ जाए। तो आप जिंदगी में देखेंगे बरकत है, पैसे में आप देखेंगे बरकत है, औलाद में आप देखेंगे बरकत है, औलाद में बरकत है। जब वो लोग वहाँ के माहौल से निकल के हिंदुस्तान छुट्टी में आते तो बोलते यार यहाँ की नहुसत तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता, फिर ये भी सोते पड़ा, मतलब लाशें फिर बिछी हुई सुबह के वक्त, सब पड़े मुर्दार की हालत। लेकिन वो महसूस कर सकते हैं आप, वो जिंदगी, उसकी चहल पहल, उसके फायदे। तो ये देखिए आप इस चीज को, आपके पास मिसालें हैं। बहरहाल दूसरा हम देखते हैं, अल्लाह के पास फरिश्तों की गवाही, याद रखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते आगे पीछे आते रहते हैं, यानी हिफाजत के लिए आते हैं, और जो भी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आते रहते हैं। और नमाज फजर और नमाज असर में जमा हो जाते हैं, मतलब दोनों आके शिफ्ट चेंज करते जमा हो जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं। वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास थे, तो जो रात में तुम्हारे पास थे, ऊपर की तरफ चढ़ जाते फजर में, याद रखिए। और अल्लाह इनसे पूछता है, हालांकि उसको खूब मालूम है कि क्या हुआ है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मतलब वो कैसे थे। तो वो अर्ज करते हैं, अल्लाह जब हमने इनको छोड़ा तो जब ये नमाज पढ़ रहे थे, यानी सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए थे तो नमाज पढ़ रहे थे, मतलब फरिश्ते असर में आए थे, फजर में गए। तो बोलते हैं जब हम आए थे तब भी वो नमाज में था, और जब हम छोड़ कर गए तब भी नमाज में था। क्योंकि असर में आते हैं, ठीक है, और फजर में चले जाते, तो फजर में नए आते जो असर तक रहते हैं। तो जो आने वाले क्या बोलते हैं, जब हम आए थे तो जब ये नमाज पढ़ रहा था, और जब हम गए तब भी नमाज ही पढ़ रहा था। हालांकि अल्लाह को ये चीज मालूम है। तो फजर असर की नमाज की देखिए अहमियत इस रिवायत से पता चलती है। फरिश्तों की गवाही का वक्त होता है, अल्लाह के पास हमारे अमाल ले जाते हैं, हम नमाज की हालत में हो तो कितना फायदा याद रखें। इसी तरह हम देखते हैं रोज़े क़यामत कामिल नूर का वादा है उन लोगों के लिए जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। आइए सुना नबी दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का खुशखबरी दो क़यामत के रोज कामिल नूर की इन लोगों को जो अंधेरों में मस्जिद की तरफ चलकर आते हैं। खुशखबरी दो उन लोगों को, कामिल नूर की रोज़े क़यामत उन लोगों को जो अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं। और जाहिर सी बात है, अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद जब इंसान आता है वो फजर का वक्त होता है और अंधेरा होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अंधेरे के वक्त नमाज के लिए जाते थे, मतलब फजर बहुत अव्वल वक्त पढ़ते थे। और रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़कर भी निकलते तो अंधेरा होता था। समझ में आ रही बात? हमारे पास क्या होता है मालूम आपको, कि मस्जिद में जाते बहुत से लोग और लाइटें बंद करते थे। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अंधेरे में पढ़ते थे। फिर तो तुम दिन में 12 बजे उठ के लाइटें बंद करके अंधेरे नमाज पढ़ लो। उसका माना क्या है? उसका माना ये है कि उस जमाने में लाइटें वगैरह नहीं होती थी अव्वल वक्त में, तो हम तो वक्त सबसे आखिर इख्तियार करते फजर के लिए, लेकिन लाइट बंद करके सुन्नत पे अमल करने का प्लान पूरा रहता है कि अंधेरे में फजर की नमाज हो रही।
کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کے بعد آواز دی، 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کرے گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اس سے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات، یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا، بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا آپ نے، جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا، تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے
یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، مصروفیت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے، فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے، نوٹس باندھ دیتا ہے، یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟ بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیے، زبردست دو باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں، اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 ناٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک ناٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا ناٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے ہو 3 ناٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے. یاد رکھیے ناٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے. تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بہت اہم چیز، اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت سنیے. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نماز یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نماز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں، خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ پھر سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا، جنت میں داخل ہو جائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو، مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اور یہ صحیح روایت یاد رکھیے، سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے صحیح الجامع میں روایت یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا ملے گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ، ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ، 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے، پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا ہی فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی. تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی، لالچ ہم میں پیدا ہو، خوف ہمیں آئے، ہم عمل کی طرف راغب ہو، ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا زبردست فائدہ اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے. نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے. نہیں، جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب.
اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ